السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ تو یہ جو تیسرا عشرہ ہے، یہ تیسرا عشرہ اس تیسرے عشرے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یعنی جب ایک انسان ایک رمضان سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے اور 20 روزے تک جب وہ کیا رکھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنا فضل فرما کر اس کو جہنم سے رہائی دے دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا اس کو نصیب فرماتے ہیں، اور جہنم سے خلاصی جو ہے اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کا مستحق ہو گیا، لیکن اس نے رمضان مبارک کی قدر کر لی، رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے، تو اللہ اپنا فضل فرما کر آخری عشرے میں اس کو جہنم سے خلاصی دے دیں گے، اگرچہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہو، یا اس کا نام جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی فہرست کے اندر لکھا ہو، وہ ان کے زمرے میں شامل ہو، تب بھی اللہ رب العزت جہنم سے اس کو خلاصی دے دیں گے۔ اب اس عشرے کے اندر کون سی دعا پڑھنا ہے کہ جس دعا کا ہمیں اہتمام ہر وقت کرنا ہے، صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی، دن کے وقت میں بھی، چلتے پھرتے کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے، آتے جاتے کرنا ہے، اور اسی طرح نمازوں کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ میں اس دعا کو بھی ہمیں شامل کرنا ہے۔ تو یہ دعا بہت مختصر ہے، بہت آسان ہے، اس کو ہم بسا اوقات مسجدوں میں امام صاحب سے بھی سنتے ہوں گے، کبھی جو مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان سے بھی سنتے ہوں گے، کبھی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ دعا سننے کو ملتی ہوگی۔ تو یہ بہت آسان دعا ہے، ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو ہم پڑھیں، اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنا، تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ہم سے بھی درگزر کا معاملہ کیجئے۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے، گرچہ بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، اور بہت کم الفاظ اس کے اندر ہیں، لیکن اتنی جامع دعا ہے کہ انسان کی گویا کہ معافی کروا رہی ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کروا رہی ہے، اور انسان جو جہنم کا مستحق ہو چکا تھا اس کو جنت کا مستحق اب بنا رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جب ہم دعائیں کریں ان دعاؤں کے ساتھ میں ہمیں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے، آتے جاتے بھی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے بھی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اس دعا کو سن لیا اور جان لیا تو ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر والے ان کو یاد ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان کو بتانا بھی چاہیے، اور بتانے کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ دعا ان کو یاد بھی کروانا چاہیے، تاکہ تمام کے تمام لوگ وہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو معاف بھی فرما دے، اور اللہ رب العزت ایک ایک انسان کو، ایک ایک مسلمان بندے اور بندی کو جنت میں جانے کا مستحق بنا دے۔